اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول میں ہر نماز کے بعد پڑھو۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر راستے میں کسی سرائے پر اترتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے اصل سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی ایک عارضی سراہا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کی دو ہی منزلیں ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام جنت میں ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کا انجام جہنم میں ہو۔ قرآن کریم کو جنت کو ایسی جگہ بتاتا ہے جہاں کوئی دکھ، غم، بیماری یا موت نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ناقابل تصور ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی آسائشیں حاصل کر لے وہ لمحاتی اور ادھوری ہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سلطنت، سب سے بڑا اقتدار بھی انسان کو ہمیشہ کے سکون میں لے جاتا ہے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا، وہ اپنے رب کے پاس سے بخشش پائیں گے۔ دنیا کے کھانوں سے انسان موٹا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا کھانا ہمیشہ صحت دینے والا ہوگا۔ قرآن میں ہے، اہل جنت ایسے کپڑے پہنیں گے جو ریشم کے ہوں گے، سبز ہوں گے اور ان پر سونے کے کنگن ہوں گے۔ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ جنت کی نہریں، محلات، درخت، خوشبو، کھانے اور لباس اپنی جگہ، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں ان پر اپنی رضا نازل کروں گا اور پھر کبھی ان سے ناراض نہ ہوں گا، اور اہل جنت سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہی وہ نعمت ہے جو کسی بھی نعمت سے بڑی ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا نور ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور غفلت میں ڈوبا ہوا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی ذکر میں ایک ایسی تسبیح بھی ہے جسے اہل جنت پڑھتے ہیں، فرشتے بھی وہی تسبیح دہراتے ہیں۔ اہل جنت بھی جب اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو وہ تسبیح ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ چار کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے نام سے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چار ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ جس وقت چاہو شروع کر لو اور یہ سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک روایت میں ہے، جنت میں درخت لگتے ہیں اور ان کا بیج یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یعنی کلمات صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ جنت کی زمین پر بیج ہیں۔ جو دنیا میں تسبیح کرتا ہے وہ جنت کی زمین کو آباد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس تسبیح کو جنتی تسبیح کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو جنت میں پڑھے جائیں گے۔ جو دنیا میں انہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ گویا یہ ایک اعلان ہے کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی تیرا نام اہل جنت میں لکھ دیا جائے تو یہ تسبیح اپنی عادت بنا لو۔
ربیع الاول وہ مہینہ ہے جب کائنات کو سب سے بڑی نعمت ملی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت مہینے میں اگر یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا اثر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو سکون دیتی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ تسبیح جنت کے درخت اگاتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کو دنیا میں ہی جنت بنا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کو دنیا میں ہی جنت بنا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ان کلمات کو اپنے معمولات میں رکھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جس نے ان کلمات کو اپنا ورد بنا لیا اس کا دل ہمیشہ زندہ ہے اور اس کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہا۔ جنتی تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ کلمات جنت کے درخت ہیں، ہر پڑھنے پر ایک درخت لگتا ہے۔ دنیا میں پڑھنے والے کو جنتی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اس تسبیح کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تسبیح مومن کی زندگی کو سکون، نور اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں یہ تسبیح پڑھوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو۔ تو جس شخص نے یہ تسبیح پڑھ لی اس کا مال اور جان محفوظ ہوگی۔ اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے یہ تسبیح، یہ کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا اور اس عمل کے مطابق کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ یہ تسبیح کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے یہ تسبیح پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں پائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا، کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تو مجھ سے پہلے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے یہ تسبیح پڑھی ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔
ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو تلاش میں بھٹکتا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ پس یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سوالی کو جھڑکی نہ دیجیے، اپنے رب کی نعمت کا بیان کیجیے۔ سورۃ ضحیٰ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ غیب سے اس کی حاجات پوری کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو کم از کم 100 بار آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو اپنے بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان کلمات کا پڑھنے والا بھی اپنے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے، کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ اللہ کا جنتی بندہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تسبیح آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ ربیع الاول میں اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔